بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اگر آپ کسی کو پسند یا محبت کرتے ہیں اور اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو اسے تہجد کی نماز میں اللہ پاک سے دعاؤں میں زیادہ مانگا کریں، کیونکہ اللہ پاک رشتوں کو ایک ہونے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرواتے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں نصیب میں لے آتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں نا، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم تہجد تک آ گئے ہو۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈیر، انگنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا ہاتھ بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ کہ اپنی ہر پریشانی کو اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنی در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا؟ تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں نا، تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنی کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہیں۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہیں نا، تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر تمہاری ادھوری خواہشیں بھی مکمل ہو جاتی ہیں اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے، یہ اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، ارے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہیں۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مان لو جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتے ہیں۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔
تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ تہجد تو سفر ہے کن سے فیکن تک کا۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدوں تک پہنچا دیتی ہے تو ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے۔ پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتاری جاتی ہے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے اور بڑے غور سے سنتا ہے، بڑے پیار سے سنتا ہے۔ ہماری ایک پکار پہ ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدوں میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرتا ہے اور پھر اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرے، دل کو سکون آ جائے گا۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہو، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آدھی رات میں نیند بھری آنکھوں کے ساتھ، دکھتے ہوئے سست جسم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر، دکھتے ہوئے سست جسم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم سوال کرو اور وہ تمہیں محروم رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر تہجد کی دعائیں تو ناممکن کو بھی ممکن کرا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندوں کو سنتا ہے، لیکن رات کی تنہائی میں جو اسے پکارتا ہے وہ اسے فوراً عطا کر دیتا ہے۔ تہجد کے لمحات مطلب وقت کرشمات۔ دیکھنا ایک دن یہ آدھی راتوں میں اٹھ کر تمہارا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا آپ کی بات بنا دے گا انشاءاللہ۔ نیند سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کی قربانی دے کر جو اللہ سے ملاقات کی خوشی رکھتا ہے نا، اس کا احساس صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس سے اللہ سے حقیقی عشق نصیب ہوتا ہے۔ اور جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ تو وہاں سے بھی راستہ بنا دیتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم بس اسی لگن سے اس سے گڑ گڑا کے مانگو تو صحیح، اگر نہ ملے تو کہنا۔ تم پریشان حال ہو، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تو تہجد ادا کیا کرو۔ بے شک تہجد ساری عبادتوں میں سب سے لاڈلی عبادت ہے۔
تہجد کا وقت وہ وقت ہے جو انسان کے برے وقت کو اچھے وقت میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر وہ رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو وہ منتظر ہے تمہارا، اسے ابھی بھی انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا بلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ قبول ضرور ہوگی۔